بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسماء اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام القریب اور المجیب شرح کرتے ہیں. القریب اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. یہ شاہد ہے ان ربی، بے شک میرا رب، قریب مجیب، قریب ہے، مجیب ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا نام قریب جو ہے، القریب، وہ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں، دوسری جگہ جو ہے سورۃ سبا آیت نمبر 50، اور تیسری جو ہے سورۃ غافر آیت نمبر 60، اور سورۃ قاف میں بھی قرب کا لفظ استعمال ہوا. سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا. قرب کا ترجمہ وہ جو قریب ہے، اور قریب وہ ہوتا ہے جو دور نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے. اس نام کا معنی عربی زبان میں قرب کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے معنی جو عربی زبان کے ہیں قرب کے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. قرب کے تقریباً 7 معنی ہیں، 7، ایک نہیں ہے. پہلا معنی ہے قرب الزمان، یعنی زمانے کے اعتبار سے قریب ہونا. اور اس معنی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اقتربت الساعة وانشق القمر، سورۃ قمر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو قیامت قریب ہے یعنی زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. تو یہ جو قرب ہے یہ زمانے کے اعتبار سے قرب ہے. دوسرا معنی ہے جگہ کے اعتبار سے، اور اس کی دلیل سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، بس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب تک
نہ جائیں. تو یہ قرب جو ہے یہ مسجد حرام جگہ ہے, جگہ کے اعتبار سے قرب ہے. تیسرا معنی ہے نسب اور رشتے کے اعتبار سے قرب. فلان شخص میرا قریبی ہے یعنی میرا قریبی رشتہ دار ہے. یہ معنی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کئی جگہوں پہ. قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. ذی القربہ یعنی قریبی رشتہ دار. چوتھا معنی قرب کا ہے قرب الشرف, شرف کا قرب, بڑھائی کا قرب. فلان بادشاہ کے قریب ہے یعنی اس کی بڑی شرف ہے, بڑا درجہ ہے بادشاہ کے قریب. یہ معنی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 45 میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں وجیہم فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا بلند درجہ ہے, بڑے شان شرف والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور آخرت میں من المقربین اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. تو درجے کے اعتبار سے, بلندی شان کے اعتبار سے قرب. پانچواں معنی ہے قرب کا استجابت الدعاء, دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب سوال کرنے والے سوال کریں میرے تعلق سے فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں سب کی دعا سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, بشرط یہ کہ وہ مجھے پکاریں. اذا دعان. چھٹا معنی ہے قرب کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب, کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. رحمت کے اعتبار سے قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں 56 میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے کس کے؟ احسان کرنے والوں کے, جو محسنین ہیں. ساتواں معنی قرب کا علم کے اعتبار سے, قدرت کے اعتبار سے اور غلبے کے اعتبار سے قریب ہونا. اس کی دلیل سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. یہ 7 مختلف معانی ہیں قرب کے, اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ان میں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ شرف کے اعتبار سے, دعا کی استجابت کے اعتبار سے, رحمت کے اعتبار سے, اور قدرت, غلبہ اور علم کے اعتبار سے. آیت نمبر 16 ہے 16. یہ معنی ہے قرب کی اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ قریب کس کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. بے زبان جانور کے بھی قریب ہے, اور اس خوبصورت زبان والے خوبصورت بولے انسان کے بھی قریب ہے. جاہل کے بھی قریب ہے, عالم کے بھی قریب ہے, چھوٹے کے بھی قریب ہے, بڑے کے بھی قریب ہے. اور یہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ قریب نہ ہوتا تو ہم کیسے پکارتے, کس سے مدد مانگتے, کون ہماری بگڑی بناتا, ہماری مشکل کو کون آسان کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی اپنی فطرت سے انسان جانتا ہے کہ جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے. یہ فطرت کے منافی ہے. یاد رکھیں, جو فطرت سلیمہ ہے صحیح فطرت کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. فطرت پر اگر انسان جس کی فطرت تبدیل نہ ہوئی ہو اور اپنی فطرت پر قائم ہو تو یہ انسان اپنے دل سے پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. زبان سے نہیں کہنا پڑے گا. جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور دل خود بخود آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. دعا زبان پر ہوتی ہے لیکن دل اس زمین پہ نہیں ہوتا. جیسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوتے ہیں, یہ نگاہیں بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوتی ہیں, دل بھی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. جس کا معنی یہ ہوا کہ فطرت سے ہی انسان جانتے ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس کا رب عرش معلی پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. تو پھر یہ سوچ کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ آج اکثر مسلمانوں سے پوچھ لیں آپ, میں اکثر کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے اور اس بنیادی سوال میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. میں نے بعض لوگوں سے پوچھا, جوان بیٹھے ہوئے تھے اسکول اور کالج پڑھنے والے, میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ہے. ذرا غور سے. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. چوتھے نے کہا اللہ تعالیٰ کافروں کو علاوہ صرف مومنوں کے قریب ہے, مومنوں کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے یہ مختلف جواب ملتے گئے. کاش ان میں سے ایک کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. میرے بھائی ایک نے بھی یہ جواب دیا. واضح الفاظ ہیں, الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش زمین پر ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ پہ ہوگا. اگر عرش آسمانوں کے اوپر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عرش سے بھی بلند ہے. اور کسی بھی عاقل سے پوچھ لیں آپ کہ عرش کہاں پہ ہے, وہ زمین پر نہیں کہے گا. لیکن اسی عاقل سے یہ پوچھنے کہ اللہ تعالیٰ کہاں, کہتے ہر جگہ موجود ہے. عجب سی بات ہے. اور پھر دوسری عجب کی بات یہ ہے کہ ان جتنی 7 معانی میں نے بیان کیے ہیں ان سب کو چھوڑ کے ایک کو لے لیا بس, جگہ کے اعتبار سے, جو معنی غلط ہے. باقی معنی کیوں نہیں لیے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کہاں سے تم لوگوں نے دلیل لی ہے؟ یہی 7واں معنی جو میں نے بیان کیا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اگر اس آیت کو آپ سیاق اور سباق سے پڑھیں اور صحیح فطرت, بشرط کہ صحیح فطرت ہو, فطرت تبدیل نہ ہو چکی ہو, جیسے کہ آج کل اکثر لوگوں کی یہ حال ہے, فطرتیں تبدیل ہو چکی ہیں, صحیح فطرت ہو اور آیت کریمہ کو سیاق اور سباق کے ساتھ صحیح پڑھیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے, کوئی توڑ پھوڑ نہ مچائیں, کوئی آیت کو بیچ میں سے نہ نکالیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ بیان کریں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں یہ معنی اس آیت میں موجود ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے فطرت سلیم تھی اور آیت کریمہ کو جیسے کہ نازل ہوئی ویسے ہی پڑھا, ویسے ہی سمجھا. تو ان سے یہ غلطی نہ ہو جو آج اکثر مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو بات ہی ختم ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, عربی بولنے والے سمجھنے والے ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. لیکن بعض لوگ آئے, ان میں جہالت عام تھی, وہ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن علم سے دور تھے, اور اس کی گواہی خود صوفی خود دیتے ہیں
کہ صوفی جو ہیں وہ عابد ہیں، عابد زیادہ عالم کم ہے، اور ہمیشہ سے ان کے بیچ میں اور علم کے بیچ میں ایک کچھ خلا رہی ہے. تو اس وجہ سے اگر قرآن مجید کی آیت جیسے کہ نازل ہوئی ہے صحیح سمجھا جاتا، عربی زبان کے اعتبار سے، اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اگر ان کو عربی زبان کی نہیں آتی، سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہے، تو علماء حق طرف رجوع کرتے نا. سلف صالحین کا روشن منہج آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے. کسی سلف عالم سے پوچھ لیتے، لیکن ایسا نہ ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں میں اس آیت کے پھر معنی کیا ہے. نحن اقرب من حبل الورید، کیا معنی ہے؟ پوری آیت سنیں ذرا، پوری آیت کیا ہے. آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پوری آیت نہیں پڑھتے، آیت کو بیچ میں سے پڑھتے ہیں. پوری آیت پہ غور کریں ذرا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. سورۃ قاف آیت نمبر 16 اور 17. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کی نفس کیا وسوسہ کر رہی ہے، کیا وسوسہ کرتی ہے، اس کے دل میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور ہم اس جملے کے بعد دیکھیں اور ہم شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جب عمل جمع کرنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں جو پہلا جملہ ہے اس کا تعلق ہم خوب جانتے ہیں، علم سے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اسے نظر انداز کر دیا گیا، اور جو اپنی مرضی کا معنی تھا اسے متعین کر دیا. اور اگلی آیت میں تو ذکر فرشتوں کا ہے. اس لیے بعض علماء نے دیکھیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ملائکتہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اس سے مقصود جو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اقرب الى الانسان من حبل وریدہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں جو ہیں جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں وہ انسان کی اپنی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے. ومن تأولہ علی العلم، اور بعض علماء نے جس نے اس معنی کی تأویل کی ہے کہ اس کا معنی علم ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قرب، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر یہ لازمی ہے کہ اس کا معنی علم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے قریب ہے. ومن تأولہ علی العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول او اتحاد، کیونکہ اس معنی میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے یہ معنی کوئی لے لے تو پھر حلول اور اتحاد لازم آتا ہے. وحدت الوجود وحدت الحلول پھر اتحاد لازم آ جاتا ہے. وہ منفیانی، اور یہ دونوں معنی کہ نفی کی گئی ہے بالاجماع، اس پر اجماع ہے امت کا. یہ دو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کس صورت میں صحیح نہیں ہے. کون سے؟ حلول اور اتحاد والے، وحدت الوجود والے، وحدت الحلول والے. آگے فرماتے واللفظ یقتضیہ، اور لفظ کہ یہی، جب لفظ یہی تقاضا کرتا ہے، یعنی ان اللہ سبحانہ وتعالی اقرب الى الانسان من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ اگر قریب ہے اپنے بندے کے، اپنے علم سے قریب ہے، اپنے پکڑ سے قریب ہے، اپنے غلبے سے، علم کے احاطے سے قریب ہے، اپنی ذات سے قریب نہیں ہے. یا دوسرا معنی جو ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتے قریب ہیں، وہ واقعی شہرہ سے زیادہ قریب ہیں. بعض مفسرین نے یوں بھی فرمایا ہے، کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی بعض قدرتوں کا ذکر فرما رہا ہے. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اس کے تمام امور کو محیط ہے.
یہاں تک کہ وہ اس کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں خیال کی شکل میں آتی ہیں، اور وہ اپنے بندے سے شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس کے تمام احوال بغیر فرشتوں کے واسطے سے انتہائی درجے سے خوب واقف ہے اور باخبر ہے۔ اس کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کرنا اور ان کے ذریعے اعمال کو جمع کرنا صرف اتمام حجت کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ انسان کرتا کیا ہے۔ اور اس آیت کو پڑھنے والے کے ذہن یہ بات نہ آئے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ متعین کر دیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، فرشتے ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تو جانتے، ویسے نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرمایا کہ میں قریب ہوں، میں خود بھی جانتا ہوں۔ اور پھر فرشتے کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ اتمام حجت کے لیے، قیامت کے دن بندہ پھر نام اعمال خود دیکھ جو اس نے کیا تھا، اور فرشتوں نے وہی لکھا جو اس بندے نے کہا، جو اس بندے نے کیا۔ تو فرشتوں کا لکھنا اتمام حجت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو فرشتے لکھ کے اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ اس بندے نے یہ کہا یا یہ کیا۔ تو فرشتوں کا جو لکھنا ہے وہ اتمام حجت کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو سینے میں چھپا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ جو میں نہیں جانتا ہوں اس وقت میرے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ باہر جا تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوا تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اپنے اس آیت کریمہ سے جو اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں ان کے اس بات پہ اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے مکمل نفی کی ہے۔ اس پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور یہ آیت اس پہ دلالت کرتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور یہ قرب جو ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عرش پر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، اور جو قریب ہوتا ہے اسی درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلہ تو اس کی ضرورت ہے جو دور ہوتا ہے نا، تو پھر یہ وسیلے کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان اپنی نافرمانیوں سے کچھ دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، دور اللہ نہیں ہوتا، دور ہی انسان ہو جاتا ہے اپنے نافرمانیوں سے، اپنے سستی سے، اپنے بدعمالیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کریم ہے، اور کریم وہ ہے جو بغیر استحقاق کے دینے والا ہے، بغیر حق کے، ہمارا کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، جو بغیر حق کے دیتے وہ کریم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلے کیا ہے؟ جو غلطیاں کر چکے ہو ان کو ٹھیک کر دو۔ کیسے ٹھیک کرے؟ اعمال صالحہ سے، عمل صالحہ کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بناؤ، کسی نیک شخص کی دعا کو وسیلہ بناؤ۔ جسے کہو نا میرے دعا کریں، کیا دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اس طریقے سے آپ اللہ کے قریب ہوئے۔ لیکن یہ بات جو نئی بات آئی ہے، جو نہ تو کسی نبی نے کہی اور نہ کسی نبی کے صحابی نے کہی، نہ اس پر کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ اس پر کوئی حجت، نہ دلیل، نہ برہان ہے کہ پکارو انبیاء کو، پکارو رسولوں کو، پکارو اولیاء کو، اور یہ پکار جو ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، انہیں تم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، جو ان کے قریب ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہے۔ تو قریب ان کے کیسے ہوں گے؟ زندہ ہیں تو ان کی بیعت سے، صرف ان کی بات سننے سے، دائیں بائیں نہیں جانا، جو وہ کہتے ہیں وہ دین ہے، جس سے وہ روکتے ہیں وہ حرام ہے، کچھ کوئی بھی چیز ہو، تم تو صرف ایک مردے کی طرح ان کے سامنے ہو، جس کی آپ بیعت کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ مردہ بن کر رہ جائیں،
جیسے کہ غسل کرنے والے مردے کو جیسے چاہے دائیں بائیں پانی ڈالے، دائیں جانب اسے گرائے، بائیں جانب کرے، الٹا کرے، سیدھا کرے، اس کی مرضی ہوتی ہے. جو بیعت کر چکا ہے کسی بزرگ کی، وہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جائے، جو چاہے اس پہ تصرف کرے، اور اگر مر جائے تو اسے پکارے. بعض لوگ زندہ ہیں اور سجدے کرواتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، ایسے سینہ تان کے بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ، اور لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اگر یہ ظالم اللہ کا دشمن نہیں ہے تو اللہ کا دشمن کون ہے؟ وہ فرعون، ابو جہل کی بات کرتے ہیں آپ لوگ، وہ دشمن تھے؟ ہاں وہ دشمن تو تھے، لیکن وہ سیدھے ساتھ پکے دشمن تھے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کا خطرہ کم تھا اس زمانے کی امت پہ. آج کے زمانے میں جو امت ہے اس پر خطرہ بہت زیادہ ہے ایسے لوگوں سے جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن، کلمے کے سب سے بڑے دشمن ہیں. کون تصور کرتا ہے کہ انسان اپنی یہ شرف والی ناک اور یہ شرف والی پیشانی، اپنے یہ چہرہ، عزت والا چہرہ زمین پر رکھے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے؟ میرے بھائی، اگر کسی کے لیے جائز ہوتا نا، میرا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا. سیدنا معاذ آتے ہیں شام سے اور دیکھتے ہیں شام میں جا کے جو اپنے بڑوں کی وہ قدر کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو سیدنا معاذ آئے، سیدھے سادے پاک دل والے انسان آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو رہا نہیں جاتا نا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوں اور کچھ عرصے کے لیے آپ دور ہو جائیں، جس سے آپ محبت اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو رہا جاتا ہے. تو ان کی ذہن وہی بات آئی کہ وہ جو شام میں لوگ تھے وہ اپنے بڑوں کی جب استقبال کرتے تو جھک کے کرتے، جھکنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا کر رہے تم؟ کیا کر رہے تم؟ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابے کو روکا. یہ اللہ تعالیٰ کا واحد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اور یہاں پر بعض بزرگ بیٹھے ہوتے پھر کہتے ہیں گستاخ اولیاء ہے. اگر اولیاء ایسے ہیں تو ہم گستاخ اچھے ہیں. اگر اولیاء سجدے کرواتے ہیں لوگوں کو تو میرے بھائی ہم گستاخ ہی اچھے ہیں، اور ہمارا حساب ہوگا قیامت میں، سامنے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کی قسم، اور جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ جو لوگوں کو منع کر رہے صرف اللہ کو سجدہ کرو وہ حق پہ ہے، یا وہ حق پہ جو کہتے مجھے سجدہ کرو. پھر بعض کہتے ہیں یار اس نے تو نہیں کہا. اچھا اس نے کہا نہیں، اسے روکا بھی تو نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے وہ شخص کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکا. کیوں روکا؟ کیا صحابہ کے دل توڑنا چاہتے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حق ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے روک دیا. یہ کہتے نہیں لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے روکیں گے تو. یہ دل ہے، اسے دل کہا جاتا ہے. میرے بھائی اس دل سے بہتر تو گدھے اور جانور کا دل اچھا ہے، جو صرف ایک معبود کو جانتا ہے، اسی کی تسبیح کرتا ہے اور اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے. یہ کون سے دل ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار اس نے منع نہیں کیا کوئی دل ٹوٹ جاتا ہے نا بیچارے کا. سبحان اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ہر مومن جانتا ہے، اپنے دل سے جانتا ہے، اپنے دل سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے.